الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، تاکہ اللہ تعالی پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حشر میں مختلف درجات ہوں گے جو مختلف لوگوں کو دیے جائیں گے، اور وہ درجات ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ نیک عمل جو لوگوں نے کیے ہوں گے ان کے نیک اعمال کے مطابق ان کو جنت میں درجے عطا فرمائے جائیں گے۔ جس قدر کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس قدر کسی کا اخلاص زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کو بلند رتبہ اور بلند درجہ عطا کیا جائے گا۔ اور دوزخیوں کے لیے بھی یہی قانون ہے، جتنے برے اعمال جس کے ہوں گے، جس درجے کے اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق اس کا درجہ ہوگا۔ جنتیوں کے درجے، جس کے تھوڑے عمل ہوں گے اس کا درجہ یہ ہوگا، جس کے زیادہ ہوں گے اس کا اوپر ہوگا، جس کا اس سے زیادہ ہوگا اس کا اور اوپر ہوگا۔ لیکن دوزخیوں کا یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ان کی اعمال زیادہ برے ہوں گے ان کا درجہ نیچے، یعنی دوزخ کی تہ میں، جہاں دوزخ کی بہت زیادہ گرمی ہوگی، بڑے درجے والوں کو وہاں رکھا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس روز پیش کیا جائے گا کافروں کو دوزخ پر، یعنی دوزخ کو کافروں کے سامنے کیا جائے گا، انہیں دکھایا جائے گا۔ اس وقت ان کو افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم جو ایمان نہیں لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اچھے اعمال بھی یاد آئیں گے۔ کافر بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ رفائی کاموں میں ان کا بڑا کام ہوتا ہے، وہ ان کو یاد آئیں گے کہ اگرچہ ہم کفر پر مرے، کافر رہے، لیکن ہم نے بڑے اچھے کام بھی تو کیے ہیں، ان کا صلہ تو شاید ہوگا۔ تو خالق کائنات ان کا جواب دیں گے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیوی زندگی میں۔ یعنی کافر جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے کچھ نہ کچھ دنیا کے طور پر دے دیا جاتا ہے، شہرت دے دی جاتی ہے، کاروبار بڑا چمک جاتا ہے، ہاں جی، خوشحالی آ جاتی ہے۔ ان کے نیک عمل، یا جو مطلب نیک تو وہ نہیں ہوتا جو اچھا ہم کہہ سکتے ہیں، نیک عمل
کا ताल्लुक ईमान से है। आखिरत में अच्छे अमल का अच्छा नतीजा सिर्फ उसी को मिलेगा जो हालत ईमान से दुनिया से जाएगा। जो कुफर पर मरेगा उसको आखिरत में उसका नेक सिला नहीं मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि तुमने पा लिया था अपना हिस्सा अपने अच्छे अमाल का दुनिया में, वस्तमता तुम बिहा, और तुमने उनसे खूब लुत्फ उठाया। अल्लाह अकबर। इस आया करीमा के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ये मामूल था और सहाबा किराम का भी कि ये लोग ऐशो इशरत की जिंदगी से गुरेज करते थे। ऐशो इशरत की जिंदगी से अच्छा पहनना, अच्छे खाने और आरामदेह चीज़ें, रिहाइश गाहें, अच्छी गाड़ियाँ, इनसे ये दानिश्ता तौर से गुरेज करते थे। यही तफसीर मुफस्सिरीन रिवायत लाए हैं कि एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस पर आराम फरमा थे, लेटे हुए थे। रेत पड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक चटाई बिछी हुई थी। ये खजूर की बनी हुई जो चटाई होती, ये बिछी हुई थी। गर्मी का मौसम था। हुजूर कमीज उतार के आप उस पर आराम फरमा थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, क्योंकि आप भी रिश्तेदारी थी, आपकी बेटी थी आपके घर में, तो अंदर तशरीफ़ लाए। तो हुजूर आपको मिलने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस पर निशान पड़े हुए हैं चटाई के। एक रिवायत में ये आता है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर फारूक रो पड़े और ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, एक रिवायत में यह भी आता है कि हुजूर मैं आपके लिए बिस्तर तैयार कर लूँ, आपने मना फरमाया नहीं। फिर आता है कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाए दें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मत को खुशहाल कर दे। कैसरो किसरा बादशाह, आप भी तो कायनात के बादशाह हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम हुक्मरान भी थे। इन्होंने अंदाज़ा किया कि जो दुनिया के बादशाह हैं, कैसरो किसरा हैं, वो तो बड़ी आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं, बड़ी ऐश की ज़िंदगी बसर करते हैं, और हमारे आका का, हमारे बादशाह का ये हाल है। तो सवाल किया कि या रसूलल्लाह, वो लोग तो ऐसे आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उमर, तुम इस बात पर खुश नहीं कि अल्लाह ने उनको दुनिया दे दी है और हमें आखिरत अता फरमा दी है? क्या तुम इस बात पर खुश नहीं? तो अर्ज किया या रसूलल्लाह, मैं खुश हूँ। इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी इस तरह गुजारी कि बिल्कुल सादगी में। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो वहां जाने लगे तो जो कुर्ता आपने पहना हुआ था उसको 17 पैबंद लगे हुए, 17 टाकियां लगी सन उस झग्गे नूं जरा पाया सी। आप चलने लगे तो मुहिब्बीन ने एक कमीज पेश किया, बड़ा कीमती। फरमाया ये क्या है? अर्ज़ किया ये हुजूर, ये उतार दो और ये पहन लो। क्यों? अर्ज़ किया हुजूर, आप फाते की हैसियत से, एक हुक्मरान की हैसियत से वहां जा रहे हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, ये इज्जत होगी इस तरह। आपने वो कुर्ता ऐसे उठा के मारा। आपने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें इज्जत लिबास ने दी है? हमें इज्जत इस्लाम ने दी है, हमारी इज्जत इस्लाम की वजह से है। वो नहीं लिया।
اور پھر ایک گھوڑا بھی پیش کیا گیا کہ ادھر اچھے قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں. وہ آپ نے قبول کر لیا. بیٹھ کر چند قدم چلے, واپس آ گئے. فرمایا نہیں وہ میرا وہی گھوڑا لاؤ, یہ لے لو. حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے کہ جب یہ گھوڑا چلا تو میرے دل میں تھوڑا سا تکبر آنے لگا تھا کہ میری سواری اتنی میں اس شان سے جا رہا ہوں, تو میں یہ نہیں چاہتا, کیونکہ تکبر کو اللہ سے بہت نفرت ہے. اس طرح کے نظریات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگوں کے تھے. ملک شام میں وہاں جب گئے تو آپ کے لیے بہت بہترین کھانے بنائے گئے. دعوت جو ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے سامنے یہ رنگا رنگ کے کھانے آ گئے اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا سے چلے گئے جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملی, جو کی روٹی وہ فاقوں میں زندگی گزار کے وہ چلے گئے, ان کو کیا ملا؟ ہمیں تو یہ ملا, ان کو کیا ملا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور ان کو جنت ملی تو آپ کی چیخ نکل گئی. آپ نے فرمایا ہمیں دنیا کا ایندھن اور وہ جنت لے گئے, وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے. یہ نظریات ہوتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کے تربیت یافتہ لوگوں کے, اور یہ اس وقت کے حکمران تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, آج تمہیں جو بدلہ دیا جائے گا اے کافرو, اے منکرو, تمہارا بدلہ آج کیا ہے؟ رسوائی والا عذاب, تمہیں ذلیل کر دینے والا عذاب. اس لیے کہ تم بڑے گھمانڈوے تھے, تم بڑے متکبر تھے, تم مسلمانوں کو حقیر جانتے تھے. فی الارض, زمین میں بغیر الحق, تم نے نہ حق تکبر کیا. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, اور تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کی. کسی شخص کے پاس اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی حق نہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے, وہ ہماری سانس چلا رہا ہے, وہ ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کر رہا ہے. اس کی نافرمانی کا کسی کے پاس حق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین میں تم نے جو کچھ کیا, یہ تکبر کیا, نافرمانی کی, اس کا تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا. اگر تم نے ایسا کر لیا ہے اور تم توبہ کیے بغیر دنیا سے آ گئے ہو تو آج تمہارے لیے ایسا عذاب ہے جو تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ پاک سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق